في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، گرامی قدر سامعین، عزیزان ملت اسلامیہ، تقریباً 3 جمعوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مختصر وقت میں اجمال کے ساتھ اور کچھ ایسے طریقے سے کہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا کسی نہ کسی درجے میں احاطہ کیا جا سکے، لوگوں کے سامنے یہ باتیں آئے تاکہ امت مسلمہ کو اپنے نبی محسن انسانیت آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے واقفیت ہو۔ اسی سلسلے میں پہلا جمعہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ تک کے احوال کو کسی قدر اجمال کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد والے جمعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر نبوت تک کے جو حالات ہیں اسے بیان کیا گیا، اور گزشتہ جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد سے لے کر ہجرت تک کے احوال اجمال کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اس جمعہ انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے روانگی اور مدینہ طیبہ میں آپ کی آمد، اور اس ذیل میں ہونے والے وہ احوال، وہ واقعات اور وہ امور کہ جس کو سیرت نگاروں نے بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حفیظ جالندری نے کہا، زبان پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھی، دلوں میں ما دعا للہ دع کی دعائیں تھی، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارہ کر کے گاتی تھی، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں نبوت سے پہلے بڑے معزز، امانت دار، صادق، امین جیسے
عظیم ترین القاب سے ملقب کیے جاتے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی نے یہ اعلان فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور اے مکے والوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، دشمنی شروع ہو گئی، اللہ کے نبی کی دشمنی شروع ہو گئی۔ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہے، کسی نے کہا شاعر، کسی نے کہا ساحر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی اذیت دینے لگے، جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا اور جو ستم ڈھا سکتے تھے انہوں نے ڈھایا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ذلیل، رسوا، بے عزت کرنے کے لیے جو ہتھ کنڈے وہ اختیار کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ مکہ المکرمہ میں جس وقت یہ مکے کے کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر رہے تھے، آپ کے حملوں کو روکنے والے دو بڑی شخصیتیں تھیں، حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک وقت ایسا آیا سن 10 نبوی کے اندر، اللہ کے نبی کو نبوت ملے 10 سال ہوئے، اس سال حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ صحابہ تلملا رہے تھے، پوچھ رہے تھے اللہ کے نبی کیا کریں، کتنا ظالموں نے ظلم ڈھایا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو اجازت دی حبشے کی طرف ہجرت کرنے کے لیے۔ تو صحابہ اکرام حبشے کی طرف ہجرت کیا، انہوں نے پہلی ہجرت اور دوسری ہجرت حبشے کی طرف ہو چکی تھی صحابہ اکرام کی۔ اللہ کے نبی اپنی جگہ سے نہیں ہلے تھے۔ اللہ کے نبی نے سوچا یہ مکے والے اگر نہیں مان رہے، چلو آس پاس کی بستیوں والوں کو سمجھاتے ہیں۔ یہ خیال کر کے اللہ کے نبی طائف شہر گئے۔ طائف کا وہ مشہور واقعہ، 10 دن اللہ کے نبی نے طائف میں قیام کیا، مختلف انفرادی اجتماعی ملاقاتیں کرتے رہے اور دین کی دعوت دیتے رہے، جن سے امید تھی کہ وہ مسلمان ہوں گے۔ مکے والے تو مسلمان نہیں ہوئے، لیکن وہ طائف والے مسلمان ہوں گے۔ انہوں نے امیدوں پہ پانی پھیر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے ذلیل کر کے، رسوا کر کے، اوباش لڑکوں کو، آوارہ نوجوانوں کو نبی کے پیچھے لگایا اور پتھر مار مار کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو طائف سے انہوں نے باہر کیا ہے۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے اور بڑا درد بھرا واقعہ ہے، اگر اس ایک واقعے کو بیان کریں گے تو وقت نکل جائے گا۔ جنہوں نے نبی کی ذات کے اوپر پتھر برسائے، نبی نے ان پر پھول برسائے، ان کے خلاف بددعا نہیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس زخمی حالت میں، اس بے ہوشی کی حالت میں، اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کے نبی طائف سے آئے ہیں کہ سر کے اوپر سے ظاہری دنیا میں ابو طالب کا سہارا اٹھ گیا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سایہ اٹھ گیا۔ طائف والوں نے ایسا معاملہ کیا، جب اللہ کے نبی کا دل اتنا ٹوٹ چکا، اللہ رب العزت والجلال کو اپنے نبی کے اوپر رحم آیا، اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کیا اور معراج میں اپنے پاس بلا دیا۔ اب بلا کر وہ تسلی دی، وہ تسلی کے کلمات، اور پھر آپ کا قلب اطہر کو وہ ڈھارس بنی، اللہ اکبر کبیرہ، کہ معراج سے آنے کے بعد اللہ کے نبی کے سوچنے سمجھنے اور آگے منصوبہ بنانے اور پلاننگ کرنے اور دعوت کا کام کرنے کا ایک الگ ہی انداز نمایاں تھا۔ حتیٰ کہ حج کے زمانے میں، ہجرت سے 3 سال پہلے کی بات ہے، حج کے زمانے میں دور دراز سے لوگ آتے تھے مدینے سے۔ اس وقت میں مدینے کا نام مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا۔ یثرب سے لوگ آتے تھے، قافلے آتے تھے، اللہ کے نبی ملاقات کیے۔ 1 سال حج میں آئے، 6 لوگ مسلمان ہوئے۔
یہ 6 لوگ گئے اور انہوں نے دعوت کیا پورے سال، پھر اگلے سال جب آئے 12 لوگ مسلمان، اور پھر آئندہ سال آئے تقریباً 70 لوگ مسلمان ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا ہم شرک نہیں کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، ہم اپنے بچیوں کو زندہ زمین میں نہیں گاڑیں گے۔ انہوں نے یہ عہد کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر یہ عہد کیا انہوں نے۔ حج کا زمانہ تھا، 12 ذی الحجہ حج کے تمام کام ہو جاتے ہیں، رات کا وقت ہے، رات کے وقت میں ایک مسلمان جو ہوئے تھے، ایک صحابی اپنے خیمے سے، ٹینٹ سے رات کے ایک پہر گزرنے کے بعد کھسک رہے ہیں، جیسے چڑیا گھونسلے سے کھسکتی ہے، نکلتی ہے، اس طریقے سے ایک صحابی نکل رہے ہیں، اور ایک گھاٹی کے اندر جمرہ اولا، جو شیطان ہے جمرہ اولا، اس کے قریب میں ایک گھاٹی ہے، اس کو عقبہ کہتے ہیں، اس گھاٹی کے کنارے پر مشورے سے طے ہوا کہ وہاں پہ سب لوگ 12 ذی الحجہ کے بعد رات کے وقت جمع ہو جائیں گے۔ سارے انصار مدینے کے آئے ہوئے، حج کرنے کے لیے آئے ہوئے جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی رات کے اندھیرے میں اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہنچے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات شروع کیا، کہا کہ اے مدینے والوں، اے یثرب والوں، اللہ کے نبی ہمارے درمیان بڑے معزز ہیں، ہم ان کی جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے حفاظت کر رہے ہیں۔ اب آپ کے مدینے کی طرف جانے کا نبی کا ارادہ ہو رہا ہے، اب اگر تم حفاظت کر سکتے ہو نبی کی تو بتاؤ، اور اگر تم سے حفاظت نہیں ہو سکتی نبی کی تو صاف منع کر دو، یہیں پہ بات ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی کے چچا نے یہ بات کہی، انصار سنتے رہے جو مسلمان ہو گئے۔ آخر میں انصار صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا 5 چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، اگر میں مدینہ آؤں گا اس شرط پر کہ میری بات تم لوگ سنو گے ہر حالت میں، جو بھی حالت ہے، اچھی بری حالت میں میری بات سنو گے۔ دوسری بات، ہر حال میں مال خرچ کرو گے، جب ضرورت پڑے گی تمہیں مال خرچ کرنا پڑے گا۔ تیسرا کام، اچھے کام خود بھی کرو گے، دوسروں کو بھی کرنے کا حکم دو گے، برائی سے خود بھی رکو گے، دوسروں کو بھی رکنے کو کہو گے۔ اور پھر فرمایا چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں تم لوگ کھڑے ہو جاؤ گے۔ اور 5ویں بات، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں جب تمہارے درمیان پہنچ جاؤں تو تم میری مدد کرو گے، جیسے تم اپنے بچوں کے جان کی حفاظت کرتے ہو ویسے میرے اور میرے صحابہ کی حفاظت کرو گے۔ سن لیا انصار صحابہ نے، اور اس کے بعد میں ایک نے اپنے وہ ارادوں کا اظہار کیا، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ مطمئن ہو جائیے، آپ آئیے، پھر ہم آپ اپنی جان سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو الہیثم، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ٹھیک تو ہے ہم حفاظت کریں گے، لیکن یہ بتائیے اگر مدینے میں آنے کے بعد، یثرب آنے کے بعد اللہ اگر آپ کو فتح دے دے، غلبہ دے دے، تو کیا آپ ہمیں چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے؟ آپ ہمیں چھوڑ کر پھر مکہ تو نہیں آ جائیں گے؟ اگر اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی مدینے میں، غلبہ عطا فرمایا مدینے میں، تو کہیں چھوڑ کر پھر مکہ تو نہیں آئیں گے آپ؟ یعنی مستقل مکہ کو اپنا شہر تو نہیں بنائیں گے، ہمیں بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑیں گے؟ یہ سننا تھا۔ اللہ کے نبی کے چہرے اقدس کے اوپر ایک مسکراہٹ آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، فرمایا آج کے بعد، اس بیعت کے بعد میں تم سے اور تم مجھ سے، میرا خون جیسے میرے لیے عزیز، میں تمہارے لیے اتنا عزیز ہو جاؤں گا، میں تم لوگوں سے جدائیگی اختیار نہیں کروں گا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا ہجرت کرنے کے بعد 10 سال کے بعد، 8 سال 10 سال کے بعد جب فتح مکہ اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی آئے ہیں
پھر مکے کے اندر اپنا مستقل رہائش آپ نے اختیار نہیں کی، بلکہ مدینہ ہی میں آپ آخری وقت تک آپ مدینہ ہی کے اندر انصار صحابہ کے درمیان میں رہے ہیں۔ یہ سارے معاملات طے ہو گئے۔ ایک آدمی کو پتہ چل گیا قریش کے کہ ایسے مدینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے مشورے کر رہے ہیں۔ اس نے قریش کے درمیان جا کر اعلان کر دیا کہ اے قریش والوں، محمد شہر چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا کہ ایک جاسوس ہمارے درمیان میں سے نکل کے گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، بیعت ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ 12 حضرات کو نقیب بنایا، نقابہ بنایا، ذمہ دار بنایا، اور ایک ایک کر کے پھر سے صحابہ اکرام اپنے خیموں میں چلے گئے۔ صبح ہوئی، مکے کے سردار آئے، مدینے سے آئے ہوئے قافلوں کے پاس، کہنے لگے رات میں کچھ آپ لوگوں کا مشورہ ہوا ہے۔ یہ مشورہ اتنا راز میں تھا کہ مدینے سے آنے والے دوسرے لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہو سکا، سوائے ان لوگوں کے جو مسلمان تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ کوئی مشورہ نہیں ہوا۔ وہ مطمئن ہو گئے مکے کے سردار اور چلے گئے، اور پھر قافلے نکل کے آگے بڑھ گئے، اور مکے کے کفار تحقیق کرتے رہے کہ یہ رات کے اندر کیا ہوا۔ بعد میں ان کو پتہ چل گیا کہ واقعتاً مشورہ ہوا ہے، لیکن اب وقت ہاتھ سے نکل گیا۔ مدینے کے سارے قافلے نکل گئے اور سفر میں مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب دیکھیے حالات کے اندر کیسے موڑ آتا ہے۔ ایک ایک صحابی، اللہ کے نبی ابھی نہیں نکلے ہیں، اللہ کے نبی مکہ المکرمہ میں ہیں، ایک ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، یثرب کی طرف روانہ کر رہے ہیں۔ ایک ایک صحابی کو کہہ رہے ہیں ہجرت کرو مدینے کی طرف، اور مکے کے کافر اور مشرک کیا کر رہے ہیں؟ روک رہے ہیں صحابہ اکرام کو۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ وہ نکل کے جانے لگے، ان کو پکڑ لیا کافروں نے، کہنے لگے صہیب آئے تھے مکے میں خالی ہاتھ تھے، اب تمہارا ہاتھ بھر گیا اور تم مالدار ہو گئے، تمہارا مکان بن گیا اور تم بڑے امیر بن گئے، اب چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت صہیب نے کہا کیا تم اس وجہ سے مجھے روک رہے ہو؟ جاؤ، میں تمہارے لیے اپنی زمین بھی چھوڑتا ہوں، اپنی دولت بھی چھوڑتا ہوں، اپنا مال بھی چھوڑتا ہوں، سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لے لو جو لینا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت صہیب مدینے کی طرف آپ نے ہجرت کیا۔ حضرت ابو سلمہ نکل رہے تھے، آگے کہنے لگے ابو سلمہ، ام سلمہ یہ مکے کی خاتون ہیں، تم انہیں نہیں لے جا سکتے۔ حضرت ابو سلمہ نے کہا کہ میں اپنے بیوی بچوں کو لے جانا چاہ رہا ہوں، تم روک رہے ہو، لیکن مجھے میرا ایمان اتنا عزیز ہے، میرا ایمان اتنا عزیز ہے کہ اگر میرے بیوی بچے تم روک رہے ہو تو انہیں روک لو، لیکن میں تو نہیں رکنے والا۔ یہ کہہ کر ابو سلمہ چلے گئے، اور بعد میں ان کے بیوی بچوں کی حالت اتنی بگڑی، مکے کے کافروں نے خود انہیں روانہ کیا اور ہجرت انہوں نے بھی کیا ہے۔ اس طریقے سے حالات بنائے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ کے ہجرت کرنے کی جگہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اجازت چاہ رہے ہیں، سارے صحابہ چلے گئے، اللہ کے نبی رکے ہوئے ہیں۔ کیسے سردار، کیسے رسول اور کیسے نبی ہیں جو اپنے آپ کو ظالموں کے جھرمٹ میں رکھ رہے ہیں اور سارے صحابہ اکرام کو بھیج رہے ہیں کہ چلو چلو چلو۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ گئے، اللہ کے نبی کہنے لگے ہجرت کا حکم ہوا ہے، راتوں رات ہم کو نکلنا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹ جو پہلے سے تیار تھے، رات کے وقت میں جو ہے نکلنا طے ہوا۔ اللہ کے نبی اپنے گھر تشریف لائے، آرام کر رہے تھے۔ ادھر دوسری طرف مکے کے کافروں اور سرداروں کا ایک مشورہ ہوا دار الندوہ کے اندر کہ اللہ کے نبی کو کیا کریں گے، کیسے کریں گے، یہ ایمان اور اسلام تو بڑھتا ہی جا رہا ہے، کیسے اس کو روکا جائے گا۔ بڑے بڑے سرداروں کا مشورہ بلایا گیا، دار الندوہ کے اندر بلایا گیا۔ دن کے وقت میں ابو جہل، ابو لہب، امیہ ابن خلف، بڑے بڑے کفار اس مشورے کے اندر تھے۔ شیطان بھی پہنچ گیا، ایک بزرگ کا بھیس ڈال کر شیطان بھی پہنچ گیا۔ ابو جہل انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟
کہنے لگے یہ نجد کا شیخ ہے جو یہاں زیارت کے لیے آیا ہوا ہے۔ اس نے شیطان نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں بھی شرکت کر لوں، محمد نے ہمارے بتوں کو اتنا برا بھلا کہا ہے، میں بھی شرکت کر لوں۔ تو یہ کہہ کر وہ بھی شریک ہو گیا۔ ابو جہل نے کہا، ایک طرف سے مشہور ایک رائے آئی کہ محمد کو مکے سے نکال دو، ملک بدر کر دو۔ شیطان نے کہا، لوگوں کو نہیں معلوم تھا وہ تو ایک شیخ کی شکل میں، اس نے کہا اگر محمد کو نکال دو گے یہ مضبوط ہو کر تم پر حملہ کریں گے، اس لیے یہ رائے ٹھیک نہیں ہے۔ ایک رائے آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے قید میں ڈال دو، گرفتار کر دو اور اسی میں بند کر دو، مر جائیں گے۔ شیطان نے کہا اگر محمد کے ساتھیوں کو معلوم ہو جائے وہ آ کر حملہ کریں گے، یہ رائے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ قریش کے تمام قبیلوں کا ایک ایک نوجوان، تمام قبیلوں کا ایک ایک نوجوان رات کے وقت میں نبی پر حملہ کرے اور نبی کو نعوذ باللہ شہید کر دے۔ شیطان نے کہا ہاں یہ بہتر رائے ہے، ایسے ہی کریں گے۔ اور اس پر مجلس ختم ہو گئی۔ اب رات کا وقت ہے، اللہ کے نبی گھر کے اندر تیاری فرما رہے ہیں نکلنے کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم فرمایا اور چادر جو اللہ کے نبی اوڑھتے تھے وہ اڑا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ امانتیں جو مکے والوں کی تھی وہ حوالے کر دیا اور کہا کہ علی میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ تمہاری جان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہاں لیتے رہو۔ یہ کہا اور رات کا وقت ایک پہر گزر گیا اور پورے قریش کا ایک ایک نوجوان آ کر اللہ کے نبی کے گھر کا محاصرہ کر لیے۔ ادھر حضرت جبرائیل نے بتا دیا اللہ کے نبی کو کہ اللہ کے نبی آپ کے گھر کا محاصرہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی بالکل پریشان نہیں ہوئے اور سورہ یاسین کی وہ آیتیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھا اور مٹھی میں مٹی لے کر دم کیا اور یوں چھڑک دیا، جتنے لوگ آئے ہوئے تھے سب کے سروں اور آنکھوں پر گر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے نکلے چلے گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، فوراً نکل گئے اور مکہ المکرمہ سے نکلنے کے بعد چند کلومیٹر پہ جا کر ایک غار سور، اس کے اندر جا کر اللہ کے نبی نے توقف کیا۔ 3 دن اللہ کے نبی اس غار کے اندر رہے، اس لیے کہ جب کافروں کو معلوم ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے ہیں اپنے گھر سے تو وہ تو ڈھونڈیں گے راستوں میں، ایسے میں سفر کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے 3 دن اللہ کے نبی نے غار سور کے اندر قیام فرمایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی رکیے، میں جا کر دیکھتا ہوں کہ غار کے اندر کوئی نقصان پہنچانے والی چیز تو نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر اندر گئے اور جا کر غار کی صفائی کر دی اور جو سوراخ تھے غار کے اندر وہ سارے سوراخوں کو بند کر دیا، لیکن ایک سوراخ بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کو بلایا اور آپ حضرت ابوبکر بیٹھ گئے، اپنے پیر کے تلوے کے ذریعے سے اس سوراخ کو بند کر کے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی آپ بہت تھک گئے ہیں، آپ آرام فرمائیے، میرے گود میں سر رکھ کر آپ آرام فرمائیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے آرام فرمایا۔ ادھر قریش والوں کو جب صبح ہوئی، صبح تک وہ دیکھتے رہے کہ محمد اب اٹھیں گے، جب اٹھیں گے حملہ کر دیں گے، لیکن جب صبح کے اول پہر کے اندر وہ جب دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ محمد کے بجائے حضرت علی ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ محمد کہاں ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ حضرت علی کو نہیں معلوم تھا کہ اس وقت اللہ کے نبی کہاں ہیں۔ ابو جہل حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا، کنڈی کھلی، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلی۔ پوچھا ابو جہل نے کہاں ہے ابوبکر؟ کہنے لگے نہیں معلوم۔ ابو جہل کو اتنا غصہ آیا، ایک تماچا جو حضرت اسماء کے کان اور گال پر دیا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے اتنی زور کا تماچا تھا کہ آپ کے کان کی بالیاں اکھڑ کے زمین پہ گر گئی
ابو جہل وہاں سے چلا گیا، اعلان کر دیا جو محمد کی خبر لائے گا، جو محمد کو پکڑ کے لائے گا، ہم اسے 100 اونٹ دیں گے۔ اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ دن بھر مکے میں گلیوں میں گھومتے، اور جو کچھ بھی رپورٹ ہوتی رات کے وقت میں اللہ کے نبی کے پاس جا کر غار ثور کے اندر وہ رپورٹ دے دیتے۔ حضرت ابو بکر کے غلام فہیرہ وہ بکریاں چرانے کے بہانے دن بھر بکریاں چراتا، اور رات کا وقت ہوتا وہ بکریاں لے کے غار ثور پہ پہنچ جاتا۔ اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر اس سے شکم سیر ہو جاتے۔ ظالموں نے تلاش کرتے کرتے غار ثور پہ پہنچ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی ایک نظر اگر وہ اس طرف اپنے پیروں کی طرف دیکھ لے ہم نظر آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے بڑے اطمینان سے کہا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس غار کے اوپر ایک مکڑی نے جالا بن دیا۔ ظاہر ہے ان لوگوں نے سوچا کہ اس کے اندر اگر کوئی گیا ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہ جالا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہاں سے وہ لوگ چلے گئے، بڑے تفصیلات میں سب کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ 3 دن کے بعد اللہ کے نبی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے اور مدینے کے راستے پہ چلنے لگے۔ اس درمیان میں 3 واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ کہ ایک دن چلتے رہے، دوپہر کا وقت ہوا، اللہ کے نبی تھک گئے تھے، آرام کرنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں تھی، لیکن ایک چٹان یوں تھی کہ جس کا سایہ پڑ رہا تھا، اس سائے کے اندر جا کر بیٹھے۔ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ اس سائے میں آرام کیجئے، میں پہرا دوں گا، میں چاروں طرف نظر رکھوں گا۔ اللہ کے نبی سو گئے، اور بکریاں چرانے والے کا ایک غلہ، ایک ریوڑ آ رہا تھا۔ ان سے حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ کیا پینے کے لیے دودھ ملے گا؟ انہوں نے کہا دودھ مہیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کے جاگنے کے بعد اللہ کے نبی نے وہ دودھ پی لیا۔ پھر اس کے بعد سفر شروع ہوا، حتیٰ کہ مدینے کے وہ معروف راستے سے کٹ کر اور ہٹ کر جا رہے تھے۔ ایک خیمہ ام معبد کا خیمہ آیا۔ حضرت ام معبد ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، ان کا کام راستہ آنے جانے والوں کو گویا پانی پلانا، کھانا کھلانا، دودھ پلانا۔ یہ کتابوں کے اندر ان کے بیٹھنے کی کیفیت یہ لکھی ہوئی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو یوں آگے کر کے اپنے گھٹنوں کو یوں سہارا دے کر نیچے زمین پر بیٹھ کر وہ دیکھتی تھی کہ کہیں سے قافلے آ رہے، کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پوری کی جائے۔ حضرت ام معبد، اللہ کے نبی آئے، پوچھا حضرت ابو بکر نے کیا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ ام معبد نے کہا بڑا قحط چل رہا ہے، جو بکریاں تھیں وہ بھی بہت دور جنگل میں گئی ہوئی ہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن کونے میں ایک بکری، ایک دبلی بکری بالکل جس کے اندر جان نہیں رہ گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ بکری کیا ہے؟ ام معبد نے کہا یہ بکری یہ ریوڑ کے ساتھ نہیں چل سکتی، اس کے پیروں میں طاقت نہیں ہے، یہ بالکل بیمار ہو گئی ہے اور چلنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا میں ایک نظر دیکھ سکتا ہوں؟ میں معبد نے کہا بے شک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے قریب گئے اور جا کر اس کے تھنوں کے اوپر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بکری نے اپنے پیر یوں پھیلانے شروع کر دیے اور یوں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس کے تھنوں کے اندر دودھ بھر گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ام معبد مشکیزہ دو۔ ایک بڑا مشکیزہ، ایک بڑا برتن لایا، اس کے اندر دودھ نتھارا اور دودھ نتارنے کے بعد حضرت ابو بکر اللہ کے نبی شکم سیر ہو کر آپ نے پی لیا اور اس کے بعد پھر سے اس برتن کو بھر کے رکھ دیا اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ آگے بڑھ گئے اور جب آگے بڑھے کچھ دور گزرنے کے بعد مکے کے اندر چونکہ اعلان ہوا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا اسے 100 اونٹ ملیں گے۔ 100 اونٹ بہت بڑی مال، جیسے آج لاکھوں کروڑوں روپے جیسے اعلان کیا جاتا ہے، اس زمانے میں اس کی وہ اہمیت تھی۔ ہر ایک کو خواہش تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑیں گے۔
کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا. اللہ کے نبی جس راستے سے گزر رہے تھے اس راستے پر آیا سراقہ ابن مالک اشجعی. دیکھا کہ دور اللہ کے نبی نظر آ رہے, گھوڑا دوڑایا اور اپنا تیر نکالا, لیکن تیر قرآن اندازی کے طور پہ نکالا, ناکامی کا اشارہ تھا اس پہ. دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ تیر نکالا, اس کے اوپر بھی ناکامی کا اشارہ تھا. آخر میں یہ سراقہ ابن مالک مال کی لالچ میں گھوڑا تیز دوڑانے لگا, گھوڑے کا پیر پھسلا, وہ اس کے پیٹھ سے نیچے گر گیا, پھر اٹھا, پھر اس کے اوپر چڑھا اور اللہ کے نبی کے بالکل قریب پہنچنے والا تھا کہ زمین نے اپنا سینہ کھول دیا اور گھوڑا زمین کے اندر دھس گیا. گھوڑے کے سامنے کے جو دو پیر وہ دھس گئے. سراقہ چونک گیا, کہنے لگا محمد کو پکڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کے دل میں ارادہ ہو گیا کہ اب پکڑنا نہیں ہے. پھر سراقہ نے اپنے گھوڑے کو اٹھایا اور ایڑ لگا کر اللہ کے نبی حضرت ابوبکر کے پاس پہنچا, ادب بجا لایا اور کہنے لگا میں تو آیا تھا آپ کو پکڑنے کے لیے, لیکن آپ کے ساتھ ایک غیبی طاقت ہے, میں آپ کو نہیں پکڑ سکتا. چنانچہ اللہ کے نبی کے سامنے اس نے مال پیش کیا, دولت پیش کیا. اللہ کے نبی نے انکار کیا, کہا بس ایک کام کرو کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں, اس معاملے میں رازداری برتو, رازداری برتو, کسی کو مت بتاؤ. سراقہ وہاں سے لوٹ کے چلا گیا. اللہ کے نبی کے انتظار میں مدینے والوں کو پہلے ہی معلوم تھا اللہ کے نبی نکل چکے ہیں, انتظار میں ہیں. ہر دن صبح کے وقت آتے اور جہاں سے قافلے نظر آتے وہاں دیکھتے, دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا, مایوس ہو کے چلے جاتے. ایک دن ایسے ہی ہوا کہ مایوس ہو کے چلے گئے, لیکن ایک یہودی کسی کام سے اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھ رہا تھا, دیکھا غبار اٹھ رہا ہے اور چاند جیسا مکھڑا دور سے نظر آ رہا ہے. اس نے چیخ کر کہا اے لوگوں, اے مدینے والو, مبارک ہو, تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. اللہ کے نبی کا ویلکم کرنے کے لیے, اللہ کے نبی کے گویا استقبال کرنے کے لیے سارا مدینہ امڈ پڑا اور نعرے بلند ہو گئے, اللہ اکبر اللہ اکبر, نعرے بلند ہو گئے اور زبانوں کے اوپر طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا کے نغمے گونجنے لگے. سارے انس بن مالک کہتے وہ دن کتنا حسین تھا جس دن اللہ کے نبی ہمارے مدینے کے اندر تشریف لا رہے تھے. مسجد قباء کے پاس جہاں مسجد قباء بنی ہوئی, وہاں سے لوگوں نے دیکھا اللہ کے نبی کا استقبال کیا اور صلاۃ و سلام پیش کیا. حفیظ جالندری نے اسی موقع کے لیے کہا ہے, زبان پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھی, دلوں میں ما دعا للہ کی دعائیں تھی, کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجاتی تھی, رسول پاک کی جانب اشارہ کر کے گاتی تھی, نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل مدینہ جہاں مسجد نبوی ہے وہاں نہیں پہنچے ابھی, یہاں مسجد قباء جہاں پر ہے وہاں پہ پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اتر کے آپ نے آرام فرمایا اور سارے صحابہ اکرام سے ملاقات فرمایا, اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی آگے تشریف لے گئے. اس درمیان میں بہت سارے حالات پیش آئے, لیکن ہمیں چونکہ حجۃ الوداع تک پہنچنا ہے اس لیے میں مختصر بیان کرتے ہوئے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آدمی چاہتا تھا مدینے میں کہ ہمارے گھر پہ اللہ کے نبی آرام فرمائے. اللہ کے نبی نے فرمایا میری اونٹنی کی لگام چھوڑ دو, یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے, یہ جہاں رکے گی میں وہیں پہ قیام کروں گا. چنانچہ وہ اونٹنی جہاں مسجد نبوی ہے جس کے سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا, وہاں جا کر بیٹھ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بخشا کہ آپ نے ان کے گھر میں قیام فرمایا, اور سب سے پہلا کام یہ فرمایا جس جگہ اونٹنی بیٹھی تھی اس جگہ مسجد نبوی تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا.
پوچھا یہ جگہ کس کی ہے؟ 2 یتیم بچوں کی ہے۔ چنانچہ ان 2 یتیم بچوں کو قیمت دے کر، پیسے دے کر وہ زمین خریدی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ نے مل کر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہونے کے بعد معاہدے کیے، مواخات کیا، سارے صحابہ کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں بلایا، سارے انصار مہاجرین کو بلایا، ایک مہاجر کا ہاتھ، مکے سے آنے والے آدمی کا ہاتھ ایک انصار کے ہاتھ میں دے دیا، کہا آج سے تم لوگ بھائی بھائی ہو، آج سے مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ حتیٰ کہ انصار صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم اپنی 2 دکانوں میں ایک دکان اپنے مہاجر صحابی کو دیں گے، ہمارے 2 مکانوں میں ایک مکان مہاجر صحابی کو دیں گے، 2 بیویوں میں اگر یہ چاہے ہم ایک کو طلاق دیں گے، اس سے شادی کر لے۔ مہاجر صحابہ نے کہا کہ آپ نے اتنا دل بڑا کیا ہے، ہمیں بس بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ بازار گئے اور وہاں پر تجارت شروع کیا، اور پھر مستقل طور پر مسجد نبوی کے اندر آ کر رہنے لگے۔ مسجد نبوی صرف نماز پڑھنے کی ایک مسجد نہیں تھی، بلکہ وہ ایک بڑی یونیورسٹی بنی، جہاں پہ لوگ پڑھتے، علم حاصل کرتے، اسلام سیکھتے۔ اور وہ محض ایک مسجد نہیں تھی، ایک پارلیمنٹ تھا وہ، کہ جہاں سے فیصلے ہوتے۔ اللہ کے نبی وقت کے امیر بن کر، گویا خلیفے کے طور پر اللہ کے نبی فیصلے نافذ کرتے۔ مسجد نبوی کی وہ اہمیت کہ پوری مرکزی اہمیت پورے خلافت اسلامیہ کے اندر دے دی گئی۔ چنانچہ اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کے نبی نے ایک پلان بنایا کہ مدینے کے اندر رہنے والے یہودیوں سے معاہدہ کیا، کہا کہ مدینے میں ہم رہ رہے، تم رہ رہے ہو، اس لیے قریش ہمارے دشمن تو تمہارے بھی دشمن، تم قریش کا ساتھ نہیں دو گے۔ اور ایسے ہی جنگی پیمانے پر عسکری دماغ سے اللہ کے نبی نے مکہ مدینہ آنے کے تمام راستوں پر جتنے قبیلے تھے اور شام جانے کے راستے پر جتنے قبیلے تھے، سارے قبیلے والوں سے اللہ کے نبی نے معاہدہ لے لیا کہ تم لوگ ہمارے خلاف لڑائی نہیں کرو گے۔ دوسری طرف مکے والے پشو پیش میں تھے، وہ تیش کھائے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی کو کس طریقے سے ہم ان کے اوپر حملہ کریں۔ چنانچہ غزوہ بدر پیش آیا، سن 2 ہجری، سن 3 ہجری غزوہ احد پیش آیا، سن 4 ہجری غزوہ بنو نذیر پیش آیا، سن 5 ہجری غزوہ خندق احزاب پیش آیا، سن 6 ہجری صلح حدیبیہ پیش آیا۔ اس درمیان میں جتنے تعداد بتائی گئی ہے اور کہا گیا 27 لڑائیاں ہوئی، غزوات کہ جس کے اندر اللہ کے نبی نے شرکت کیا، اور 40 دستے اللہ کے نبی نے ایسے بھیجے کافروں کو اور ظلم کو روکنے کے لیے، 40 دستے جسے سیرت کی زبان میں سرایا کہا جاتا ہے۔ 27 غزوات، 40 سرایا اور پیٹرولیم کی ٹیم اللہ کے نبی نے، فوجی دستے متعین کیے جو مستقل گشت میں، جو مستقل مدینے اور آس پاس گشت میں ڈیوٹی انجام دیتے تھے۔ جہاں بھی نظر آتا کہ کوئی حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی کو آ کر بتاتے، اللہ کے نبی ایک دستہ بھیج دیتے۔ چنانچہ یہ ایک مستقل تاریخ ہے۔ غزوہ بدر ایک گھنٹہ 2 گھنٹے جس پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ غزوہ احد کہ جس کے اوپر 3 سے 4 گھنٹے بیان کیے جا سکتے ہیں، پورا غزوہ۔ غزوہ خندق جس کو بیان کرنے کے لیے بڑا وقت چاہیے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں آنے کے بعد تقریباً 6 سال تک یہ پس و پیش کی کیفیت رہی۔ کافر حملہ کرتے، اس کا جواب مسلمانوں کی طرف سے دے دیا جاتا، حتیٰ کہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے لیے اللہ کے نبی تشریف لے گئے، اور پھر اس کے بعد میں سن
عمرے کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے، لیکن کافروں نے عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن مصالحت کر لی 10 سال تک مکے والوں اور مدینے والوں کے درمیان میں کوئی جنگ نہیں ہوگا۔ بعد میں جا کر مکے والوں نے اس کی خلاف ورزی کی، اس معاہدے کی خلاف ورزی کی جو معاہدہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے جب انہوں نے معاہدہ توڑا، اب ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیاری کی۔ ابو سفیان آئے جنگ کو روکنے کے لیے، لیکن وہ نہیں روک سکے، حتیٰ کہ مسلمان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ مکے کی جانب روانہ ہوئے۔ فتح مکہ کا وہ عظیم واقعہ پیش آیا کہ جس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے امن و امان کے ساتھ مکے کو فتح عطا فرما دی۔ یہ جو 10 سال ہے مدینے کے، یہ بڑی تفصیلات اس کے اندر لڑائیوں وغیرہ کے اعتبار سے پیش آئی۔ یہودیوں کے غداریاں، ان کے دھوکہ دہی، حضور کو زہر دینا، حضور کے اوپر چٹان گرانا اور حضور کے اوپر سازشوں کے جال بنانا، یہ کافروں نے شروع کیا۔ اللہ کے نبی نے وقتاً فوقتاً غزوہ بنی قینقاع، غزوہ بنو قریظہ، غزوہ بنو نذیر، اس سارے جو یہودیوں کے قبیلے تھے ان کو سبق سکھایا، حتیٰ کہ اللہ نے سن 8 ہجری کے اندر جو فتح مکہ کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے مالا مال فرمایا، سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا حج کرنے کے لیے، امیر الحج بنا کر، اور سن 10 ہجری میں اللہ کے نبی خود تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ 1,14,000 یا کم و بیش صحابہ تھے جو آخری حجۃ الوداع کے اندر تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی نے مکے والوں کو معاف فرما دیا اور جاہلیت کی رسموں کو ختم فرما دیا اور مکے کو بتوں سے پاک اور صاف کر دیا اور توحید کا بول بالا ہو گیا۔ اور پھر سن 8 ہجری، سن 9 ہجری، سن 10 ہجری، یہ 3 سال 60 سے زیادہ قبیلے والے اللہ کے نبی کے پاس خدمت میں آتے اور اسلام قبول کرتے۔ 60 سے زیادہ وفود اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ جب وفود آنے لگے اور جب اللہ کی حجت مکمل ہو گئی، حجۃ الوداع ہو گیا، فتح مکہ ہو گیا، صلح حدیبیہ ہو گیا، سارے معاملات سے نمٹ گئے، حضرت جبرائیل آئے اور آ کر سورہ نصر کی تلاوت فرمائی کہ جس کے اندر اللہ کے نبی کے وفات کی طرف اشارہ تھا۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ جنت البقیع میں ایک جنازے سے فارغ ہو کے آ رہے تھے، سر میں درد شروع ہوا۔ تقریباً 13-14 دن بیماری کے اللہ کے نبی کے گزرے ہیں۔ ان 13-14 دنوں میں 11 دن اللہ کے نبی نے بیماری کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر امامت فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی کو سخت سر درد شروع ہوا، پھر بخار شروع ہوئی، اور ایک ایک دن جیسے گزرتا تھا کہ بیماری اور حرارت بخار بڑھتی چلی جاتی۔ آخری ایام میں اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں میں کہاں اپنا وقت گزاروں؟ سارے امہات المومنین نے کہا آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اندر آرام فرمائے۔ اللہ کے نبی آرام کرتے رہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں۔ 11 دن تک اللہ کے نبی نے امامت فرمائی۔ جب بیماری بڑھ گئی حد سے زیادہ، اللہ کے نبی کو آنا مشکل ہو گیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر دیا کہ آپ امامت فرمائیے۔ تقریباً 2-3 دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمایا۔ اللہ کے نبی کے آخری زمانے میں، اللہ کے نبی کے آخری دنوں میں اللہ کے نبی چاہتے تھے مسواک زیادہ کیا کرے۔ اللہ کے نبی جب 2-3 دن اور گزر گئے اور آخری وقت اللہ کے نبی کا ہو رہا تھا، اس وقت میں آنکھیں بند ہو رہی اور کلمے کے اوپر لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی، اور اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ کی نعرے لگ رہے ہیں، اور زبان کے اوپر آہستہ آہستہ یہ کلمات ہیں۔ اللہ کے نبی کی آنکھیں بند ہو گئی۔ صاحب پورے مدینے کی گلیوں کے اندر رونا اور ماتم شروع ہو گیا۔
اور صحابہ کرام دھاڑے مار مار کر رونے لگے. عمر فاروق تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے. میرے نبی کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے گا میرے نبی کا انتقال ہوا ہے میں اس کے گردن اڑا دوں گا. ابو بکر آئے, کہا عمر بیٹھ جاؤ. ممبر رسول کے اوپر چڑھے اور خطبہ دیا, جس خطبے کے اندر حضرت ابو بکر نے اعلان کیا کہ اللہ کے نبی اپنی زندگی گزار کے رفیق اعلیٰ سے جا ملے ہیں. ایک ایک صحابی آتے, اللہ کے نبی کے حجرے میں داخل ہوتے اور نماز جنازہ پڑھتے, باہر نکل جاتے اور ایک ایک صحابی کر کے اس طریقے سے آتے گئے. آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, ان کے ساتھ چند مددگاروں نے اللہ کے نبی کو جو ہے آپ کو غسل دیا اور اس کے بعد میں جس مکان میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اسی کے اندر آپ کی تدفین عمل میں آئی. بہت ساری تفصیلات, یہ وقت کافی نہیں ہے اس کے لیے کہ مدینہ طیبہ کے اندر کیا کیا حالات پیش آئے, اللہ کے نبی بھی کہ خود وفات کے حالات کیا تھے, ظاہر ہے کہ مختصر وقت میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ کوشش کی گئی ہے کہ اجمالی انداز میں آپ کے سامنے کچھ عرض کیا جائے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ سے واقف ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے, اللہ کے نبی کا عشق ہمیں نصیب فرمائے, اللہ کے نبی کے اوپر خوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتوں کی دعائیں ہم کرنے والے بنے اور زور سے آپ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت